کیونکہ ہماری جو تاریخ ہے ہم نے مسخ کر دی. تو جو علی فرقان صاحب نے لکھا ہے وہ اپنے الفاظ میں نہیں لکھا، دوسروں کی باتوں نے ڈاکیومنٹ کر دی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیشہ میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو ایک ٹروتھ کمیشن کی ضرورت ہے. اور ٹروتھ کمیشن یہی ہوا کرتے ہیں کہ کوئی ایشو ہو، اس کی حقائق جو لوگ براہ راست جانتے ہیں، جن کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، وہ اپنے حقائق ڈاکیومنٹ کر دیں. پاکستان کے عوام خود فیصلہ کر لیں گے کہ حقیقت. ورنہ ہم شاید ایک تو ہم میرے خیال میں کہ دنیا کے دلچسپ ترین ملکوں میں سے ہیں. جو کام ہم کرتے ہیں دنیا میں کوئی کام نہیں کرتا. جو ہم نے تاریخ مسخ کی ہے دنیا کے کسی ملک نے نہیں کی. جو نظام کو ہم نے تباہ کیا دنیا میں کسی ملک نے نہیں کیا. جس طرح آئین ہم توڑتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں توڑتا. یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی. میں ابھی آیا تو خاص صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے کہا میں انٹرفیئر نہ کروں، میں باہر کھڑا ہو گیا. تو یہاں پوری لائبریری ہے جو بھری ہوئی ہے نوجوان لوگوں سے، وہ تیاری کر رہے ہیں CSS کی. تو وہ بہت سے میرے پاس آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 2024 میں CSS کا ایگزام دیا تھا تو اس کا رزلٹ نہیں آیا. تو ہم FPSC کے پاس گئے کہ اب 2025 کا امتحان آ گیا ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دے دیں تو رزلٹ تھوڑا ڈیلے کر لیں کہ پہلے 24 کا رزلٹ آئے، ہم دیکھیں ہم پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے تھے، پھر ہم فیصلہ کریں کہ 25 کے ایگزام میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. یہ بڑی عام فہم بات ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا FPSC نے کہا کہ نہیں تم امتحان دو، ہم امتحان کی تاریخ ڈیلے نہیں کر سکتے. تو اب وہ بیچارے سارے پریشان ہیں کہ ہم امتحان دے دیں، 3 ہی اٹیمپٹس ہیں، نہیں پاس ہوں گے. پہلے پاس ہو چکے ہیں تو کیا ہوگا، اگر یہ اٹیمپٹ ضائع ہوگی تو کیا ہوگا، یا پھر 1 سال ضائع کرنا پڑے گا. اس میں کوئی پذیرائی ان کو FPSC سے نہیں ملی. عدالت میں چلے گئے. عدالتیں 26ویں ترمیم کی بات تو رہی نہیں ہے، جو تھوڑا کچھ ہے. عدالت نے کہا کہ آپس میں فیصلہ کر لیں. عدالت نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ FPSC کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. تو میں آج میڈیا بھی موجود ہے تو ان کی آواز پہنچا دیں تو FPSC تک کہ کچھ مہربانی کر دیں، یا ایگزام ڈیلے کر دیں، یا رزلٹ دے دیں، یا اٹیمپٹ کو 3 سے 4 کر دیں. کچھ تو کریں غریب بچوں کے لیے جہاں بیٹھے. یہی حال پورے پاکستان کا ہے. ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں ذمہ داری کس کی ہے. یہ 9 مئی سے 8 فروری تک علی فرقان صاحب نے لکھی، مجھ سے میری ان سے ملاقات ہوئی. بہت نفیس آدمی ہیں، وائس آف امریکہ کا لیبل بھی لگائے ہوا ہے. تو جب یہ آتے ہیں تو ہم ان کی بات سنتے بھی ہیں، ان کو انٹرویو بھی دیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ تو آپ کو پھر بہت سی کتابیں لکھنی پڑیں گی. ایک 8 فروری سے نومبر 26 تک لکھنی پڑے گی، پھر نومبر 26 سے آگے لکھنی پڑیں گی، پیچھے لکھنی پڑیں گی. تو 9 مئی لیں 8 فروری لیں، نقصان تو ملک کا ہوا دونوں معاملات میں. اگر یہ صرف یہ 2 دن ہی لے لیں، حالانکہ نقصان تو ہر روز ہوتا ہے، لیکن یہ 2 دن ہی اگر لے لیں تو آپ اس نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو ان 2 دنوں میں ہوا. اگر اس ملک کے عوام فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں اور اس کے پیچھے سیاسی ہاتھ ہو یا نہ ہو، یہ بہت بڑا سامیہ ہے. خواہ صاحب ڈیفینس منسٹر رہے ہیں، آج بھی ہیں، وہ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں کہ عوام کے اعتماد کے بغیر فوج نہیں چل سکتی. فوج صرف میدان جنگ میں لڑتی ہے، قومیں لڑا کرتی ہیں. شکست یا فتح قوم حاصل کرتی ہے. تو اس لیے اگر 9 مئی کو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ثانیہ کیوں ہوا، اس کے کیا محرکات ہیں. ہم نے اس کو ایک سیاسی معاملہ بنا دیا. 8 فروری کو کیا ہوا، ایک متنازع الیکشن ہوا. 2018 کا الیکشن بھی متنازع تھا، اس سے پہلے بھی الیکشن متنازع رہے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں رہے. تو بات حد کی نہیں ہے. اگر آئین ٹوٹتا ہے، الیکشن چوری ہو جاتا ہے تو پھر گڑبڑ تو ہے، پھر ملک تو نہیں چلے گا. تو اس لیے 8 فروری بھی اس ملک میں ایک سانحہ ہے، نومبر 26 بھی سانحہ ہے.
یہ ہم سب کے لیے، کسی ایک پارٹی یا ایک ادارے یا ایک حکومت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ حالات پیدا کیے ہوئے کہ بات یہاں تک جا پہنچی ہے، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر علی فرقان صاحب نے ڈاکیومنٹ کر دی ہیں، بہت سے لوگوں کی باتیں اس کے اندر انہوں نے ڈاکیومنٹ کر دی ہیں کہ ان کی کیا سوچ ہے ان دو معاملات کے بارے میں یا اس 1.5 سال کے عرصے کے بارے میں، تو یہ بہت امپورٹنٹ دستاویز ہے اس حوالے سے کہ مستقبل میں کوئی بھی پڑھ کر یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت سوچ کیا تھی ملک کے اندر۔ اس کے اندر ہر سیاسی جماعت، ہر فکر کے لوگوں نے اپنی بات رکھی ہے، اور یہی چیز ہمیں ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ملک کے اندر یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں، کیا ہوا۔ آج ایسٹ پاکستان کو جدا ہوئے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا ہوا تھا۔ کبھی تک کوئی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ بنگلہ دیش میں تو جس شخص نے ان کو آزادی دی تھی انہوں نے اس کا گھر ہی جلا ڈالا ہے، تباہ کر دیا کل۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ ہمارے بھی فیصلے سڑکوں پر ہوں، کچھ ڈاکیومنٹ کر لیں میں ہوا کیا تھا اور اسے سبق حاصل کریں کہ آئندہ یہ کام نہ کریں۔ اگر 8 فروری ثانیہ تھا تو 5 سال بعد ایک اور ثانیہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں جن سے پاکستان چلے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ علی فرقان صاحب مزید کتابیں لکھتے رہیں گے۔ 8 فروری سے 26 نومبر میں ابھی ان کو ایک دے دیتا ہوں ایک ٹاپک، اس کے اوپر بھی لکھ لیں، پھر جب 26 نومبر سے آگے بھی ہم نے کام چھوڑنے تو نہیں یہ کریں گے انشاءاللہ، تو اس کی بھی کتابیں لکھنی پڑے گی۔ تو بہرحال میری رائے یہ ہے کہ سب متفقہ طور پر اس ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں جو مستقل ہو اور وہ ڈاکیومنٹ کرتا رہے۔ کسی کی ریکنسیلیشن کی ضرورت نہیں ہے، حد تک کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکیومنٹ کرتا رہے جس طرح علی فرقان صاحب نے ڈاکیومنٹ کر دیا ہے۔ آپ ملک کے معاملات، اور لوگ فوت ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں میں نے بڑی کوشش کی کہ 48 سے 58 تک ملک کے اندر کیا ہوا، تو بہت کم ڈاکیومنٹڈ ہسٹری اویلیبل ہے، لیکن جو اویلیبل ہے وہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے ہمارے ملک میں کیا کیا ہوتا رہا ان 10 سالوں میں، قائد اعظم کی وفات کے بعد اور ایوب خان کے ٹیک اوور تک۔ وہ ایسی دلچسپ کہنا تو زیادتی ہے، ایسی مضحکہ خیز باتیں ہوئی ہیں اس دور کے اندر کہ شاید آج کل بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے یہ ڈاکیومنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ علی فرقان صاحب اور دیگر حضرات بھی کوشش کریں گے کہ ہماری تاریخ کم از کم ایک آبجیکٹو اور امپارشل طریقے سے ڈاکیومنٹ ہو جائے۔